السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیرلا کا رہنے والا رمیش جو سعودی عرب کے ریاض میں کام کرتا تھا، سعودی میں رہتے رہتے اسے مسلمانوں سے خاص لگاؤ ہو گیا تھا اور اسلام سے کافی محبت ہو گئی تھی۔ پھر کیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسے سعودی سے جانے کا من ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی سانس وہی لینا چاہتا تھا اور ہر پل وہ یہی دعا کرتا رہتا تھا، اور آخر میں اس کی دعا قبول ہو گئی دوستو، اور اس نے سجدے میں جا کر دم توڑ دیا۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، یہ واقعہ کیرلا میں رہنے والے رمیش کا ہے، اور وہ سعودی عرب کے ریاض میں کام کیا کرتا تھا اور وہاں اپنے ایک مسلم دوست صدیقی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اپنے مسلم دوست کے ساتھ اور مسلم ملک میں رہنے کی وجہ سے رمیش اسلام کی خوبیوں سے بخوبی متاثر ہو چکا تھا۔ وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور ان کے طور طریقوں سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ اسی لیے رمیش کو اسلام اور مسلمانوں کا کلچر بہت پسند آنے لگا تھا۔ ایسے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام مذہب کو لگ بھگ قبول کر چکا تھا۔ یہاں تک کہ رمیش جب اپنے شہر کیرلا واپس آیا تب بھی اس کے دل میں اسلام کی محبت کم نہیں ہوئی تھی، اور آخر میں اس نے اسلام مذہب کو قبول کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دھرم دین اسلام ہے، اور جب رمیش نے اسلام دھرم قبول کیا تو اس نے اپنا نام بدل کر مجمل رکھ لیا، وہی مجمل جو پہلے رمیش کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ایک سچے مسلمان کی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا اور اسلام کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل بھی کرنے لگا تھا۔ جب وہ اسلام کو پوری طرح سے فالو کرنے لگا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا جب رمیش اسلام کو پوری طرح سے فالو کرنے لگا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے مکہ مدینہ کا دیدار کرنا ہے۔ ایسے میں مجمل کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ مجمل نے اپنے نام سے اپنا پاسپورٹ بھی بنوایا اور مکہ اور مدینہ کے دیدار کے لیے چلا گیا۔ دوستو، اب یہ بات یاد رکھنے کی ہے، وہ رمیش جو اپنا مذہب بدل کر مجمل بنا تھا، وہ اب پوری طرح سے اسلام کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور من ہی من میں اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنی آخری سانس مکہ مکرمہ کے پاک سرزمین پر ہی لینا چاہے گا۔ اسی لیے جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی کہ اب وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتا اور اس کی موت یہیں پر ہو جائے۔ دوستو، جب رمیش عرف مجمل کی ایسی خواہش جاگی تو اس نے اپنے ساتھ اپنا کفن بھی رکھ لیا اور عمرہ کے لیے چلا گیا۔ پہلے وہ مکہ مکرمہ گیا اور عمرہ کرنے کے بعد وہ مدینہ طیبہ بھی آیا، اور یہاں پر بھی وہ 2 دن رکا، اور یہاں پر بھی وہ اپنے رب سے یہی دعا کرتا رہا کہ یا رب، میں تیرے محبوب کے دربار پر آیا ہوں، تو اپنے محبوب کے صدقے میں میری دعا قبول فرما کہ میری موت یہیں ہو جائے۔ میں اس بار اس مبارک سرزمین سے واپس نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجمل کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ جب وہ نماز کی حالت میں تھا، جیسے ہی وہ سجدے میں گیا، اسی وقت اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اس کی موت ہو گئی اور وہ اٹھ نہ پایا، جس کے بعد اس کو وہیں دفنا دیا گیا۔ اب دوستو، ذرا سوچئے کہ جو بچپن سے ہی اسلام مذہب کے ساتھ پیدا نہیں ہوا تھا، مگر اسلام کی خوبصورتی نے اسے ایسا سچا مسلمان بنا دیا جو اپنی آخری سانس بھی مکہ مکرمہ کے پاک سرزمین پر ہی لینا چاہتا تھا، اور اس کی یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ تو دوستو، یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ پروردگار اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو کسی بھی چیز سے محروم نہیں کرتا۔ اب جیسا کہ اس نے رمیش کی خواہش پوری کی، دوستو، ایک سچے مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنے ایمان کا پکا ہو اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر دل سے عمل کرتا ہو۔ ٹھیک یہی چیز رمیش نے بھی کی۔ اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی خیانت نہیں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔